علی سیدنا و مولانا صاحب وقار و سکینہ المدفون بعرض المدینہ بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا أخيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين الضارب بالسيفين والطاعن بالرمحين ضربة ولي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين صلوات بابا اللهم صل على ماشاءاللہ سدا جیو سدا آباد رہو. مالک آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. الہی جو مقصد ذہن میں لے کے اس بزم پاک میں تشریف لائے ہو، میری دعا ہے کربلا کے شہداء کے صدقے میں کوئی گود کوئی جھولی یہاں سے خالی نہ جائے. الہی مالک ان ایام محرم کے صدقے میں ان اسلام کی فتح کے ایام کے دنوں میں ہمارے یہ رونے کے دن، ماتم کی راتیں، آل رسول کے خانوادے کے ایک ایک فرد کے صدقے میں مالک جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ. الہی مالک الملک جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار نصیب. الہی اس کرونا وبا سے جتنے مومن و مومنات متاثر ہیں مالک ان ایام کے صدقے میں انہیں صحت کلی عطا فرما. جو صحت مند ہیں مالک ان کو اس وبا سے امان اور پناہ عطا فرما. ہمارے ایک عزیز ڈاکٹر غلام تقی کووڈ کی وجہ سے شدید علیل ہیں. تمام عزاداروں سے اپیل کی ہے خصوصی دعا فرمائیں مالک ان کو جلد صحت یافتہ. الہی ہمارے تمام دکھوں کا حل امام زمانہ علیہ السلام کی آمد ہے. جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ مولا کے ظہور کا وقت قریب ہے. مالک ہمیں اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک یوسف زہرا تشریف نہ لائیں، اور ان گناہگار آنکھوں کو بطول کے بیٹے کی زیارت نصیب فرمانا. ایک صلوات باواز بلند پڑھتے ہیں. اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، ماشاءاللہ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. بے شک بشر تو چیز ہے کیا، بشر کی تو حیثیت ہی کیا ہے. بشر تو چیز ہے کیا، خود خدا بھی رشید سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو. واہ واہ، پاک سیدہ کے ماشاءاللہ آپ بہت بڑے ہیں. اور آپ تمام سے اپیل ہے کہ کووڈ کی جتنی وہ ایس او پیز ہیں ان پہ عمل کریں، مگر ان میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ نام علی نہ لیں. نعرہ حیدری، یا کیونکہ یہ ذکر شفا بھی ہے دوا بھی ہے. بے شک نام علی لینے سے مرض دور ہوتے ہیں. بے شک سرکار کا نام بلا جھجک لیا کریں. مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. چند اشعار. غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا. بے شک اگر پورے دین اسلام سے
یہ 10 دن نکال دینا پھر بچتا کیا ہے. بے شک. غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا. میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا. واہ واہ واہ. تھوڑی سی حوصلہ افزائی کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کے بعد آپ کے چہروں کی زیارت ہو رہی ہے. مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. مولا آپ کی یہ محبتیں یہ پیار اس میں اور اضافہ فرمائے. الہی آمین. مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. الہی آمین. ہم دعا دے سکتے ہیں, یہ مقام ہی دعا کا ہے. بے شک. یہاں پہ آنے والے کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی, نیت دیکھی بے جاتی شک. کہ کون کس حیثیت سے آ رہا ہے, اس کی کوئی اہمیت بے نہیں. شک. کتنا دل جھک کے آ رہا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اور پھر یہ مدینے والے سید ہیں, ہاں ہاں. یہ آنے والے کی نیت کو دیکھ کے پھر اسے جھکنے نہیں دیتے, بے شک. اس کا سر ہمیشہ بلند رکھتے ہیں. تو غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا. غم شہ کی اجازت سے, میں کہتا ہوں جی ہزاروں مصروں سے بڑا ہے یہ پہلا مصرع. غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا. میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا. واہ واہ. اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو. ہاں. اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو. میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم جب اٹھائے گا. واہ واہ. یا ماشاءاللہ. میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا. اچھا ایک سلوات بابا بلند پڑے. اللہ صلی اللہ. میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا. اور حدود زندگی میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا. حدود زندگی میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا. میرا عباس اتنی دور لشکر کو پکائے گا. واہ 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 واہ. میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا. اور جس شعر کے لیے میں نے سارے شعر پڑھے ہیں, حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے. ہاں ہاں ہاں. واہ واہ. علم یجد کا یتیمم فآوا. ہم نے تجھے یتیم پایا اور پناہ دی. پناہ دینے والا کون تھا؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام. بے شک. اللہ کہتا ہے ہم نے پناہ دی. بے شک. یعنی کام یہ کرتے ہیں, وہ کہتا ہے میں نے کیا. بے شک. اب شعر کا لطف آئے گا کہ حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے. میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا. حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے. سرے میدان خدا کس کے لبوں سے مسکرائے گا. واہ واہ واہ. نعرہ حیدری. جیو جیو ذاکر صاحب. آپ سلامت رہیں, زندہ ہو, سلامت رہیں. کوئی دکھ نہ دے مالک آپ کو سوائے الہی. غم حسین علیہ السلام کے. اچھا ہماری ڈیوٹی یہ ہے نا کہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں. ذاکری بھی ہے, خطابت بھی ہے, اور ایک آدھ فرمان بھی سنانا, کیونکہ حسین علیہ السلام کا محرم در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. بے شک. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. یہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں کسی کے لیے. حسین سب کا. امام حسین علیہ السلام کو شیعہ مانتے ہیں, اہل سنت مانتے ہیں, بریلوی مانتے ہیں, دیوبندی مانتے ہیں, ہر کوئی مانتے ہیں, ہندو مانتے ہیں, سکھ مانتے ہیں. اچھا یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے ایک شعر جلدی جلدی یاد آ گیا. ایک ہندو کا شعر ہے, مسلمان کا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ حسین تم ہو, حسین تم ہو جسے ہم سلام کرتے ہیں. توجہ چاہوں گا, لطف آئے گا آپ کو. حسین تم ہو جسے ہم سلام کرتے ہیں, وگرنہ ہم تو بہت کم سلام کرتے ہیں. واہ 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 واہ. حسین بادشاہ کی محنت ہے یہ کہ دین اسلام زندہ باد ہو گئے, بے شک. قیامت تک زندہ باد ہے. اللہ کا دین, مصطفیٰ کا کلمہ, اللہ کا کلام. وگرنہ
यजीद तो पूरा तुला हुआ था दीन इस्लाम को मिटाने के लिए। उसने तो कहा था नाउज बिल्ला कोई फरिश्ता नहीं आया, कोई वही नहीं आई, न कुरान नाउज बिल्ला आसमानी किताब है, न मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। ये तो बनी हाशिम ने इक़्तिदार हासिल करने की तारीख का जुमला पढ़ा, मन्नोवान इक़्तिदार हासिल करने के लिए एक ढोंग रचाया था। कुरान पाक को दीवार में रख के, खुदा लानत करे इस यजीद मलाउन पर, इसने तीरंदाजी की, कुरान पे तीर चलाए। अगर कोई बंदा इस बात पे हैरान हो गया है, उसकी हैरत दूर करने के लिए मैं अगला जुमला वो मसाइब नहीं पढ़ रहा, जो सामत पे, जो नातक पे तलवार चलवा सकता है वो सामत पे तीर नहीं चलवा सकता। यानी बोलते हुए कुरान पे क्या जुल्म नहीं करवाया, तो सामत उसके लिए क्या था। ये ज़हरा के लाल ने बताया कि मेरे नाना ने बड़ी मेहनत की है इस दीन इस्लाम पे, मेरे नाना के 63 साल लगे हैं, मेरे बाबा की सारी जिंदगी गुजरी है, मेरे हसन भाई की सारी जिंदगी गुजरी है। हम इस दीन को मिटने नहीं देंगे, जो दीन को मिटाने आएगा हम उसे मिटा देंगे। तो हुसैन बादशाह का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला है। ये प्यार का दरवाज़ा है, ये मोहब्बत का दरवाज़ा है, ये यगानगत का दरवाज़ा है। सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बादशाह का कौल है कि इंसानों के साथ 3 रिश्तों की वजह से मोहब्बत करो। 3 रिश्ते सरकार ने गिनवाए हैं, प्यार करो, रिस्पेक्ट दो। ये है ह्यूमन राइट्स। आज के ज़माने की तंजीमें बात करती हैं, मेरा मौला 1400 साल पहले बता गया है, सबसे पहले इंसान की कदर करो, क्योंकि उसका तुम्हारे साथ इंसानी रिश्ता है। बेशक, क्योंकि वो भी इंसान है, तुम भी इंसान, किसी मजहब का हो, उसको इज्जत करो, रिस्पेक्ट दो, इंसानियत की नाते से। दूसरी वजह इस्लामी नाते से, जितने मुसलमान हैं उनको मुसलमान होने की वजह से इज्जत दो। और तीसरा रिश्ता बताया सरकार ने बरादर ईमानी होने की वजह से, उसको रिस्पेक्ट दो। मासूम का फरमान है 3 चीज़ों पर कंट्रोल रखना। बस आखिरी जुमला एक सलवात बाबा से बुलानी पड़ेगी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद। फिर भी मतलब करें जबान, अल्लाह 3 चीज़ों पर काबू रखना, कंट्रोल रखना। कौन कौन सी? सरकार ने बताया सबसे पहले अपनी जबान पर कंट्रोल रखना। जब गुफ्तगू कर रहे हो जबान पे कंट्रोल रखना, क्या बोल रहे हो। बोलने से पहले बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। बोलने से पहले गौर करना क्या कह रहे हो। सरकार फरमाते हैं कि जब मिल के खाना खाओ तो फिर अपने हाथ पे कंट्रोल रखना। तवज्जो चाहता हूं मैं अगले जुमले पर भी। एक जुमला सरकार का सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल। बोलते वक्त जबान पे कंट्रोल, लोगों के साथ मिलकर खाते वक्त हाथ पे कंट्रोल, और अगर कोई शरीफ तुम्हें घर आने की दावत दे तो फिर अपनी निगाहों पे कंट्रोल। एक सलवात बाबा से बुलान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्योंकि वक्त कलील है, आपका इन हालात में इतनी तादाद में जमा हो जाना ये खास करम है आले रसूल का। बेशक, दूर दूर से तशरीफ लाए हैं आप, वो इसलिए कि पिछली रात आपको इत्तला हो गई
کہ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے ہائے جس چاند میں رسول کا بستا ہوا آباد گھرانہ برآباد ہائے ہو ہائے گیا۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سال کے 11 مہینوں کا چاند کھلی جگہ پہ جا کے یا چھتوں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے۔ سال کے بقیہ 11 مہینوں کا چاند چھتوں پہ یا کھلی جگہ پہ کھڑے ہو کے انتظار میں ہوتا تھا، 29 ہے، چاند نکلا ہے، کل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محرم کا چاند ہم دیکھتے نہیں تھے، محرم کا چاند ہم دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، پھر پتہ کیسے چلتا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی اتنی آواز بلند ہو جاتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا وہ چاند آ گیا ہے، وہ مہینہ شروع ہو گیا ہے جس میں رسول کا گھرانہ پیاسا ذبح کر دیا گیا تھا۔ عزادارو، یہ آپ کا عشق عزاداری کے ساتھ، زہرا کے لال کے ساتھ، مظلوم کربلا کے ساتھ، سلطان کربلا کے ساتھ آپ تشریف لے آئے۔ مقصد پرسہ پیش کرنا ہے۔ 1400 سال سے عزادار رو رہے ہیں، لیکن یہ عزاداروں کی حسرت پوری کیوں نہیں ہوتی؟ عزادار اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، حسین کے غم میں رونا بند نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے زندگیاں دیں، جانیں دیں، اولادیں دیں، مال دیا، سب کچھ دیا، لیکن غم حسین پہ پابندی برداشت نہیں کی۔ ختم کروں، کوفہ کے نزدیک ایک بستی تھی جس کا نام کتاب والے نے حاضریہ لکھا ہے۔ وہاں ایک مومنہ مستور تھی جو ہر سال محرم کے چاند کا انتظار کرتی تھی۔ یوں ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا، اپنے گھر میں بطول کے بیٹے کی صفِ عزا بچھاتی۔ اس سال بھی وہ انتظار میں رہی، چاند طلوع ہوا، اس نے صفِ عزا بچھائی، لیکن کام کاج کروانے کے لیے جب پہلے خواتین آ جاتی تھیں، اس دفعہ نہیں آئی۔ وہ دروازے پہ کھڑی خواتین کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کچھ دیر گزری نا، اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس دفعہ کسی کو پتہ نہیں چلا، کوئی آیا نہیں ہے۔ دروازہ بند کیا، ابھی اندر جا رہی تھی کہ اسی دروازے پہ دستک ہوئی۔ مومن نے دروازہ کھولا، سامنے کیا دیکھتی ہے؟ ایک سیاہ برقع پوش بی بی۔ اس میں نہ آپ کا کمال ہے، نہ کسی پڑھنے والے کا کمال ہے۔ یہ دعا ہے اس سیدہ طاہرہ کی۔ عزادارو، سیاہ برقع پوش بی بی تشریف ہو، میرے کروڑوں سلام ہو۔ بھی پوچھتی ہے کہ ضعیفہ، تم نے مظلوم کربلا کی صف ماتم بچھائی ہے؟ ضعیفہ کہتے ہیں جی، میں اندر آ سکتی ہوں؟ جی بی بی، میں تو انتظار میں تھی کوئی آئے۔ کہا کہ تیرے ساتھ کام کروانے والا کوئی نہیں نہ آیا؟ جی بی بی۔ کہا کہ جو تو کام میرے ذمہ میں کرتی ہوں۔ بی بی نے ملزمہ نے مستور کے ساتھ مل کے سارے کام کاج کیے، صف عزا بچھائی۔ جب فرش بچھ گیا، مستورات آ گئیں، ذاکرہ نے پڑھا، گریہ ہوا، نیاز تقسیم ہوئی، سب چلے گئے۔ جب بی بی یہ جانے لگی نا، یہ برقع پوش جب جانے لگی، تو یہ ضعیفہ قریب آ گئے تھے کہ تو بڑے دکھی دل سے رو رہی تھی۔ ضعیفہ، میں تجھے کل بھی آنے کی دعوت دیتی ہوں۔ بی بی، میں تجھے کل پھر آنے کی دعوت دیتی ہوں۔ بی بی نے کہا میں ضرور آؤں گی۔ پھر وقت سے پہلے آ گئی۔ دوسری محرم، تیسری محرم، چوتھی محرم، پانچویں محرم، یہ ان دنوں کے میں نے نام بڑے جلدی لے لیے۔ ساتویں محرم، جب شب عاشور بی بی آئی نا، شب عاشور کی مجلس ختم ہوئی، نیاز تقسیم ہوئی، مستورات جانے لگی، یہ ضعیف آگے بڑھی، ہاتھ جوڑ کہتے کہ بی بی کل بھی آؤ گی؟
کل تو روز عاشور ہے نا. بی بی نے کہا کہ شاید کل مجھے دیر ہو جائے. العظمت اللہ, مجھے کل دیر ہو جائے. بی بی کل تو روز عاشور ہے, آپ 10 راتیں میرے پاس تشریف لائی ہیں, یہاں پہ گریا کیا, برسا دیا. بی بی کل تو روز عاشور ہے نا, زہرا کا لال آخری دن کا مہمان ہے. بی بی نے کہا کہ کل مجھے اور بہت سی جگہوں پہ جانا ہے. جہاں جہاں صفِ ازار 9 دن نہیں بچتی, 10 محرم کو بھی بچ جاتی ہے. میں نے اور بہت سی جگہوں پہ جانا ہے. کہا کہ بی بی اور کون سی جگہ؟ کہا کہ ضعیفہ مجھے پہچان, میں اس حسین کی ماں زہرا ہوں. جہاں صفِ ازار بچتی ہے میں بطول ضرور جاتی. یہ معجزہ ہے اس مخدومہ کا جو ہر مجلس میں اپنا رومال لے کے آ جاتی ہے. کسی عالم نے خواب میں دیکھا زہرا کے لال کو زخموں سے چور, پورے بدن میں زخم, خون نکل رہا ہے. مولا اتنے زخم, سوال جواب کیے. اگلی رات پھر دیکھا تو مولا کے جسم پہ زیادہ زخم نہیں تھے, تھوڑے زخم تھے, بلکہ لکھا کہ 2 زخم تھے. پوچھا مولا کل جب ملاقات ہوئی تھی تو جسم میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پہ زخم نہ ہو. مولا آئے فقط 2 زخم؟ کہا کہ ہاں, جب مومنین روتے ہیں نا مجھ پہ گریا کرتے ہیں, میری اماں زہرا اس مجلس میں ایک رومال لے کے جاتی ہے, ان مومنین کے آنسو اس رومال میں جمع کر کے لاتی ہے, میرے زخموں پہ لگاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے میرے زخموں کو منتمل ہو جاتے ہیں, آرام آ جاتا ہے. مولا تو یہ 2 زخم کیوں ٹھیک نہیں ہوئے, یہ منتمل کیوں نہ ہوئے؟ کہا کہ یہ 2 زخم قیامت تک منتمل نہیں ہو سکتے. تو یہ 2 نظر آ رہے ہیں نا مولا, یہ کیسے زخم ہے؟ کہا کہ یہ ایک اکبر کی جوانی کا زخم ہے, ایک عباس کے بازوؤں کا زخم ہے. العظمت للہ. عزیزارو, 27 رجب سن 60 ہجری زہرا کا لال نماز واجبات ادا کر کے قرآن پاک لے کے ختم النبیین سردار الانبیاء کے قبر کے دائیں جانب بیٹھے ہیں, قبر اطہر, قرآن پڑھ رہے ہیں. یا ایک قاصد آیا, اس نے آ کے ایک رکا دیا. زہرا کے لال نے رکا ہاتھ پہ لیا, دیکھا, کہا کہ آپ کو دربار میں بلایا ہے. بس عزیزارو, امام نے فرمایا تو جا, میں تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں. قاصد گیا, بطول کے بیٹے نے نانا کی قبر کو دیکھا. نانا مجھے نہیں رہنے دیتے, نانا مدینے میں نہیں رہنے دیتے. قرآن پاک کو بند کیا, بوسہ دیا, مناسب مقام پہ رکھا. چل پڑا زہرا کا لال اس مقام میں, اس دروازے پہ جو دروازہ اندر سے کبھی بند نہیں ہوتا تھا. ایک دروازے پہ کھڑی ہو کے اس بھائی کا انتظار کرتی تھی. ہزاروں زہرا کے لال کی آنکھوں میں آنسو تھے. اب بھائیوں کے روئے ہوئے چہرے بہنوں سے چھپتے نہیں. بی بی کی نگاہ پڑی, حسین اداس ہو, رو رہے ہو. حسین اگر نانا پر رو رہے ہو نا, جیسے آپ کا نانا ویسے میرا نانا. مصائب میں ہزاروں اشارے ہوتے ہیں, جیسے آپ کا نانا ویسے میرا نانا محمد مصطفیٰ. حسین میں جانتی ہوں نانا تو اسے بڑا پیار کرتے تھے. حسین میں دیکھتی تھی نانا 70 مرتبہ تمہاری گردن کے بوسے لیتے تھے. لیکن حسین نانا کا کم پیار مجھ سے بھی نہیں تھا. مجھے بھی الگ حجرے میں بلاتے تھے, کبھی کبھی میرے سر سے چادر اتار کے میرے سر کے بوسے لیے کرتے تھے. میری آستینیں الٹ کر میری کلائیوں کو چوما کرتے تھے اور روتے تھے. حسین کہتے ہیں نانا تو ہر وقت یاد آتے ہیں, مگر آج رونے کی وجہ نانا کی محبت نہیں. کہا کہ پھر حسین اماں بطول کو رو رہے ہو. حسین تم تو سن کے روتے رہے ہو نا, میں اماں کے زخمی پہلو پہ پٹی. اماں بڑی یاد آتی ہے, مگر آج کے رونے کی وجہ اماں بطول نہیں. بابا علی کو رو رہے ہو, بابا علی کو نہیں, اسد بھائی کو رو رہے ہو.
इमाम हुसैन फिर रोते क्यों हो? कहा कि मुझे मदीने में रहने नहीं देते, दरबार बुलाया है। बीबी ने, ये बशीरा इमामत है, अकीला बनी हाशिम है, और शरीकत और हुसैन बीबी, अली की अली बेटी, अब्बास की अब्बास बहन। कहा कि हुसैन कहाँ? कहा कि दरबार जा रहा हूँ, वादा करके आया हूँ। अज़ादारो, बीबी ने कहा कि अकेले? कहा कि मैंने वादा किया, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अज़ादारो, सेन इस्मत है, ततहीर वाली हवेली है। हुसैन दरबार में जाना चाहता है। अली की बेटी ने अबा के दामन में हाथ रखा। बीबी कहते हैं कि हुसैन मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगी। हुसैन तुझे अकेला नहीं। बीबी इमाम हुसैन कहते हैं कि बहन हौसला करो, मदीना मेरी मक्तल नहीं, वलीद गवर्नर मदीना मेरा कातिल नहीं, मदीना मेरी मक्तल नहीं, वलीद मेरा कातिल नहीं, मैं दरबार में जा। बीबी कहते हैं कि हुसैन यही मदीना था ना, मेरे बाबा अली के गले में रस्सी हुसैन यही मदीना था ना, मेरी अम्मा बतूल जख्मी हुई, मदीने वालों से मेरे एतबार उठ गए हैं, यही मदीना था। मेरे हसन भाई ने 2 कफन पहने। हुसैन आज तक सुना है किसी ने मैयत में तीर मारे हो? मेरे मदीने वालों से एतबार उठ गए हैं। बस हुसैन जाना चाहते हैं। बहन ने अबा की दामन में हाथ रखा हुआ है। या निगाह किसकी पड़ी? जनाब लुबाबा खातून, हमारे करोड़ों सलाम हो, फजल की माँ, हरम सरकार अब्बास ने इस्लाम मंजर देखा। भाई जाना चाहता है, बहन रोक रही है। जल्दी से चल के बीबी हुजरे में आई। पलंग पे सरकार अब्बास, सीने पे जनाब फजल प्यार कर रहे हैं। बीबी जमीन पे बैठ गई, रोना शुरू किया। फजल की निगाह पड़ी माँ पर। बाबा मेरी अम्मा रो रही। सरकार अब्बास ने कहा कि मेरी जिंदगी में कि अब्बास आपको बेटा भी मिल गया, बेटे का प्यार भी मिल गया। किस्मत बतूल की औलाद की। बतूल की औलाद का नाम है अब्बास। कहता है कि क्या हुआ? कहा कि हुसैन कहीं जाना चाहते हैं। बहन रोक रही है। हजारों जब हुसैन का नाम आए, अल्लाह जाने सरकार अब्बास पलंग से नीचे कैसे आए। नालैन नहीं संभली। इम्तियाजी ये बात थी सरकार अब्बास अलैहिस्सलाम की। जब तेज चलते थे तो जमीन हिलती थी, महसूस होता था जलजला आ गया है। 18 बनी हाशिम ने जमीन को लरजते देखा, बाहर आ गए नंगी तलवारें। सरकार अब्बास को जब आते हुए देखा ना, अली की बेटी ने उधर अब्बास को देखा, जुमला तो यही था, उधर अब्बास को देखा, उधर भाई की अबा का दामन छोड़ा। कहा कि हुसैन अब चला जा, अब मेरे पर्दे का दामन आ गया। सरकार अब्बास ने हाजिर, मौला कहाँ जा रहे हैं? मौला हम नौकर हाजिर, हम गुलाम हाजिर। 18 बनी हाशिम, नंगी तलवारें, साथ जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, मुस्लिम इब्न अकील, अब्बास इब्न अली, जाफर इब्न अली, इमरान इब्न अली, सारे बनी सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, शहजादा अकबर, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम, सारे बनी हाशिम के शहजादे साथ चल पड़े। करीब पहुंचे। कहा कि मैंने वादा किया है कोई मेरे रिश्तेदार साथ नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार साथ नहीं आएगा। सब रुक गए। सरकार हुसैन चले, सरकार अब्बास साथ। कहा कि अब्बास मैंने कहा कि कोई रिश्तेदार साथ नहीं आएगा। सरकार अब्बास ने हाथ जोड़े, मौला जो रिश्तेदार थे वो रुक गए। नौकरों की तो पाबंदी नहीं है ना, मैं तो नौकर हूँ। दरवाजे पे आए अब्बास, दरवाजे के बाहर, मौला दुश्मन जमाना है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई। कहा कि अब्बास मैं तकबीर बुलंद करूंगा, फिर ये दरबार का दरवाजा खैबर के दरवाजे से भारी नहीं। तू अली का बेटा है, फिर अंदर आ जाना। सरकार हुसैन बादशाह अंदर गए। इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि इशारा करें कि वजू का सरतन से जुदा। यजीद ने इनका खत दिया, पैगाम दिया, या बैत या वतन छोड़। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझ जैसा, बड़ा तारीखी जुमला है, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। यानी कि न मेरे बाबा ने किसी की, न मेरे भाई हसन ने की, न मैं करूंगा,
اور نہ میرے بیٹے مہدی تک کوئی کرے گا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اشارہ کیا. تلوار لے کے لوگ اٹھے. سرکار حسین بادشاہ نے تکبیر بلند کی. اللہ اکبر. بس دربار کا دروازہ ٹوٹا. سرکار عباس اندر آئے. زہرا کے لال نے سینے پہ ہاتھ رکھا. عباس جنگ نہیں کر. حوصلہ دیا سرکار عباس کو. لے کے باہر آئے. رستے میں جب جا رہے تھے جناب عبداللہ ابن جعفر تیار پوچھتے ہیں کہ مولا کیا بنا؟ کہا کہ میں کل مدینہ چھوڑ دوں گا. آج 27 ہے. کل مدینہ چھوڑ. مولا ساتھ کون کون؟ پہلے بیمار نہیں تھے. یہ جملہ زہرا کے لال نے کہا ہے نا, زبان امامہ سے جملہ نکلا. کہا کہ مولا کون کون جائے گا؟ کہا کہ اگر اجازت مل گئی تو علی کی بڑی بیٹی بھی ساتھ جائے. بس یہ جملہ کہنا تھا. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کو مولا علی والا وہ خطبہ یاد آ گیا, وہ وعدہ یاد آ گیا, وہ حق کے مہر یاد آ گیا. بس سینے پہ ہاتھ رکھا. وہاں سے چل کے جب گھر آیا نا تو بیٹیوں سے کہا مجھے بستر بنا دو, مجھے بخار تیز ہو گیا. غیرت مند ہاشمی جوان نظارو بطول کا بیٹا گھر داخل ہوا. بہن دروازے پہ. حسین کیا بنا؟ بیعت طلب کی ہے. میں مختصر کر رہا ہوں, وقت کافی ہو گیا. بیعت طلب کی ہے. حسین تم نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ وہی جواب جو بابا نے دیا تھا, وہی جواب جو حسن بھائی نے دیا تھا. ٹھیک ہے حسین, پھر مدینہ چھوڑنا پڑے گا. علی کی بیٹی کہتی ہے کب؟ امام کہتے ہیں آج کی رات کی مہلت مانگی ہے. آج کی رات کی مہلت مانگی ہے. علی کی شیر دل بیٹی کہتی ہے حسین اگر رہنے نہیں دیتے پھر مہلت کیوں مانگی؟ سرکار حسین علیہ السلام رو بھی پڑے اور رو کے بہن شاید تم میں سے کوئی واپس آ جائے. میں نے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ ودا کرنا ہے. میں آج رات نانا کی مزار پہ گزاروں گا. میں جنت البقیع جاؤں گا. میں حسن بھائی کے پاس جاؤں گا. آپ میں شاید کوئی پھر واپس آ جائے. میں نے واپس نہیں آنا. عزادارو حویلی عصمت میں 2 کرسیاں لگیں. ایک پہ تقدیروں کو بدلنے والا, دوسری کرسی پہ کاتب تقدیر کربلا سرکار حسین بادشاہ, سامنے سرکار عباس علیہ السلام. عباس مسافروں کی فہرست تیار کرو. جی سردار. کاغذ قلم دبات لیا. سرکار عباس نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ فتح قریب. امام حسین صاحب نے یہ نہیں کہا کہ کاٹ دو, نصر من اللہ لکھا رہے. کہا کہ عباس جس سفر پہ میں جا رہا ہوں نا اس کے نیچے لکھ دو انا للہ العزبت رب. آخری 2 جملے عزادارو لکھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سرکار عباس نے لکھا. بنی ہاشم کے مردوں کے نام لکھے گئے, غلاموں کے نام لکھے گئے. عزادارو اب باری آ گئی مخدرات عصمت کی. امام حسین علیہ السلام کہتے کہ عباس لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام. شہید محسن نقوی کا جملہ ہے. عباس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے, مولا کا حکم تھا لکھا تو صحیح لیکن زے کہیں لکھا گیا, یہ کہیں لکھا گیا, نون کہیں لکھا گیا, با کہاں لکھا گیا. بس عباس کے آنسوں نے بی بی کے نام کا پردہ بنا دیا. حسین رو کے کہتے ہیں عباس جیسے تو نے بہن کا نام لکھا ہے نا, اللہ نے زینب کی تقدیر ایسے لکھی ہے کہیں کربلا جائے گی. کربلا سے 36 شہروں سے ہوتی ہوئی العزبۃ للہ. لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام. عباس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھا. پھر کہتے ہیں کہ لکھ رقیہ بنت علی اسیرہ شام. عباس نے نام لکھا, قلم کو رکھا, دونوں ہاتھ جڑے. مولا اگر علی کی کسی بیٹی نے شام جانا ہی ہے, اگر علی بادشاہ کی کسی بیٹی نے شام ضرور جانا ہے, مولا اگر اجازت دیں یہ پہلے دونوں نام کاٹ دوں. رقیہ جانے بازار جانے, رقیہ جانے شام جانے.
کہ عباس جب تک شریکت الحسین ساتھ نہ ہو میرا مشن مکمل نہیں ہوتا. بہنوں کے نام لکھے, حرموں کے نام لکھے, بیٹیوں کے ناموں کی باری آئی. لکھ فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ, اسیرائے شام. عباس علیہ السلام نے لکھا کہ لکھ سکینہ بنت الحسین شہیدہ شام. شاید میں جملہ پہنچا نہیں سکا. باقی اسیرہ شام تھی, یہ شام کی شہیدہ. العظمت للہ. سرکار عباس کہتا کہ آقا ایک نام کہ عباس میں عقل کل ہوں, جس کا تم پوچھ رہے ہو نا, صغرا نے ساتھ نہیں جانا. صغرا نے ساتھ نہیں جانا. علی کی بیٹی نے کہا کہ حسین میں تیاری کروں. کہا کہ میں وارث شریعت ہوں, جب تک آپ کا شرعی وارث جناب عبداللہ اجازت نہ دے میں آپ کو ساتھ نہیں دے جا سکتا. حسین تیاری میں تھوڑی دیر کرنا, بس میں اجازت لے کے آ رہی ہوں. زندگی میں پہلی مرتبہ علی کی بیٹی تھوڑا تیز چلی. اس مقام پہ آئیں جہاں جناب عبداللہ بستر بیماری پہ تھے. زمین پہ آ کے بیٹھ گئیں, انگلی کے ساتھ لکیریں لگا رہی ہیں اور رو رہی ہیں. نگاہ پڑی جناب عبداللہ کی, علی کی بیٹی میری زندگی میں رو رہی ہو. کہ عبداللہ تو جانتا ہے کہ میرا حسین کے ساتھ کتنا پیار ہے. میرا بھائی جا رہا ہے پردیس, میں نے جانا ہے ساتھ, اور اگر مجھے اجازت نہ ملی ادھر حسین کا قافلہ چلے گا, ادھر زینب کا جنازہ. عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ کا بابا علی, میرے چچا علی, سرکار امام امیر علیہ السلام مجھے حکم دے کے گئے ہیں اس دن کے لیے. میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن تو سید التجار کی بہو ہے, میرا بھرا گھر ہے. جتنے نوکر حسین بادشاہ لے جائیں اتنے نوکر ساتھ لے جائیں, جتنی کنیزیں حسین بادشاہ لے جائیں اتنی کنیزیں تمہاری ہوں, جتنے اونٹ حسین کے ہوں اتنے اونٹ آپ کے ہوں. عزادارو, جب جناب عبداللہ نے یہ بات کی نا, علی کی بیٹی نے کہا کہ میں کسی غریب بھائی کی بہن نہیں ہوں کہ یہاں سے سامان لے کے جاؤں. کہا کہ میرا بھرا گھر ہے, جو مرضی اٹھا کے لے جاؤ. بی بی اندر گئی, ایک صندوق کھولا, اس میں سے ایک جلی ہوئی چادر اٹھائی, سینے کے ساتھ لگائی, کبھی آنکھوں کے ساتھ لگاتی ہے, لیکن جب آ رہی ہے سرکار عبداللہ کی نگاہ پڑی, کہا کہ پورے گھر سے ایک چادر اٹھائی. کہا کہ میری اماں زہرا کی چادر ہے, وہ لے کے جا رہی ہوں. سرکار عبداللہ کہتے ہیں فقط ایک چادر اٹھائی ہے, میں دعا کرتا ہوں شام غریبہ کی لوٹ پہ یہ بچ جائے. بی بی بچیوں کو وصیتیں کر رہی تھی کہ سرکار حسین بادشاہ اٹھے. کہا کہ آؤ پتہ کریں, دیر ہو رہی ہے, اگر اجازت ملی ہے تو ہم استقبال. کون کس کو لینے جا رہا تھا؟ اس معظمہ کے استقبال کے لیے 18 بنی ہاشم نکلے. جب وہاں پہ پہنچے ہیں نا, اجازت مل گئی. جی حسین. سرکار حسین نے نبی عبداللہ کو سلام کیا. کہا کہ پھر مولا تم جا رہے ہو نا, پھر یہ 2 شہزادے ساتھ لیتے جاؤ, میرے دونوں بیٹے اپنے ساتھ لے جاؤ. ٹھیک ہے عبداللہ, ہم لے جائیں گے. جب جانے کی تیاری ہوئی, بی بی چلنے لگی. سرکار عبداللہ کہا کہ مولا ایک اور گزارش ہے, بس آخری جملہ عزادارو, ایک میری اور گزارش ہے. میں بتاؤ, آپس میں بڑی دوستی بھی تھی ان 2 ہستیوں کی, جناب امام حسین علیہ السلام اور جناب عبداللہ ابن جعفر تیار. مولا آپ امام ہیں, مجھے ایک اور بات تو بتاؤ, میرے ساتھ ایک وعدہ تو کرو. امام فرماتا ہے کون سا وعدہ؟ نبی عبداللہ کہتے ہیں مولا حسین میرے ساتھ یہ وعدہ کر کے جا, آج جب اپنی بہن کو لینے آئے ہو, جتنے لینے آئے ہو, کل جب واپس آؤ گے یہ سارے چھوڑنے نہیں آؤ گے. زہرا کے لال کی چیخ نکلی, ماما گلے میں آ گیا. کہا کہ عبداللہ حسین یہ وعدہ نہیں کر سکتا, ہم جا رہے ہیں. کہا کہ سجاد میرے قریب آ, کا ضامن بن جا, تو اکیلا چھوڑنے آئے گا. ماتم مظلوم